جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم کا حلفیہ بیان۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار پر سنگین الزامات کہ انہوں نے براہ راست اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو فون کیا اور کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہ ہو پائے الیکشن سے پہلے۔ یہ الزام ایک حلفیہ بیان میں سامنے آیا جو کہ اخبار جنگ میں آج شائع ہوا ہے۔ یقیناً اس نے پورے ملک میں سنسنی پھیلائی ہے اور آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ اس پورے معاملے کی قانونی حیثیت اور اس پورے معاملے پر ایک انڈیپینڈنٹ رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جو اپنی آزاد سوچ کے لیے مشہور ہیں، ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے نزدیک قانونی اہمیت ہے اس ایفیڈیوٹ کی جو سامنے آیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہیں ہدایت ملی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو ضمانت نہیں دینی چاہیے، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان پہ یہ الزام انہوں نے لگایا۔ اس کی قانونی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے اس حلفیہ بیان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے اس کی قانونی حیثیت تو میں سمجھتا ہوں ابھی اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو نوٹرائز بھی برطانیہ میں کیا گیا ہے، اور اس کی دیکھیں انہوں نے ایک انسیڈنٹ یا کوئی ایک بتایا ہے کہ جی انہوں نے ایک بات سنی کہ وہ سابق چیف جسٹس پاکستان ایک بات کہہ رہے تھے، انہوں نے سنا، جو اس کے دو ہی گواہ تھے، ایک ان کی مرحوم جسٹس رانا شمیم صاحب کی مرحوم زوجہ اور جسٹس ثاقب نثار کی زوجہ۔ تو یہ دیکھیے جو بات اس میں بیان کی گئی ہے بیان حلفی میں، وہ ایک ہیئر سے کے زمرے میں آتی ہے کہ مطلب کہ میں نے سنا اس آدمی نے یہ بات کہی۔ اس کی قانونی حیثیت اسی وقت ہوگی جب کراس ایگزامینیشن وغیرہ ہو، لیکن ابھی اس وقت بیسکلی اٹس اے ہیئر سے ڈاکیومنٹ جس کو جو قانون کی اس میں انڈیڈمیسیبل ہوتی ہے شہادت سر۔ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ نوٹرائز جو بیان حلفی ریکارڈ ہوا ہے، نوٹرائز ہوا ہے، یہ لنڈن میں ہوا ہے، پاکستان میں نہیں ہوا؟ دیکھیے فرق تو اس طرح سے آپ نوٹرائز، مجھے نہیں معلوم کہ یہ وہاں موجود تھے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان برطانیہ میں جب اس کے سامنے انہوں نے نوٹرائز کرایا۔ پھر اصل میں جو آپ آج جو ایک چیز میں نے بھی دیکھی، ڈاکیومنٹ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اس میں کچھ دوسری لوگوں کے بارے میں انہی جو یہ نوٹری پبلک ہیں انہوں نے اور بھی ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے ہوئے ہیں، نمبر ون۔ دوسری بات ہے انہوں نے پاکستان میں اس کو کیوں نہیں نوٹرائز کرایا، سب دیکھیں جب مجھے افسوس جس بات کا ہے، اور مجھے لگتا ہے پوری قوم کا ایز اے حیثیت ایز وکیل اور وہ بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عدلیہ میں دو ٹاپ پوزیشنز کے لوگ، ایک چیف جسٹس گلگت بلتستان، ایک سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار، اور ایک معزز جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں باتیں ہوئیں اس سے نقصان عدلیہ کی ساکھ کو ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اس وقت آنا، اور یہ بات اگر ان کے چیف جسٹس شپ کے زمانے میں ہوئی تھی اور وہ ریٹائر ہو گئے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب 2019 میں، تو یہ ابھی بیان حلفی ابھی کیوں دیا گیا؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب ان پہ سوال اٹھتے ہیں جس کا جواب معزز جج صاحب ہی دیں گے۔ اچھا، یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو کیا معزز جج صاحب جن کا کے بارے میں کہا گیا جو کہ اس وقت سماعت کر رہے ہیں اس کیس کی، کیا یہ اب اس چیز کے آنے کے بعد کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ بیفور می، جیسا کہ شاید کبھی ہوتا ہو؟ اور یہ بھی کہ اب یہ چیز سامنے آ گئی تو کیا کچھ لازم ہے کہ حکومت کوئی ایکشن لے، یا عدلیہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدلیہ یا حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ جج صاحب کیا کریں؟ دیکھیے آپ کاوان صاحب، ہماری عدلیہ ویسے ہی میں اس کا ایک حصہ ہوں، مطلب وکالت کے پیشے سے میں منسلک ہوں، ایک ویسے ہی اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات، مطلب ان کے بہت سارے سوالات ہیں عدلیہ کے بارے میں، اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ ججز اتنی محنت سے، میجورٹی اور سارے ججز جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں میرے سمجھتا ہوں میں جس میں ہو سکتی ہیں۔ اب اسلام آباد کے معزز جج صاحب یا تو اب مجھے نہیں دیکھیں سابق چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان، لیکن اگر اس طرح کی بات کی جائے کنٹیمپٹ کی بات بھی سوچی جا سکتی ہے، مطلب کہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ اب وہ یہ ان جج صاحب کا اپنا خود فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کیس کو سننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح کی چیزیں عموماً عدالتوں میں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی جج کے سامنے سے کیس اگر ہٹانا ہو تو اس طرح سے اسکینڈلائز کیا جاتا ہے کورٹ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو ان چیزوں سے اوپر بالاتر ہونا چاہیے۔
آپ یہ ججز جو بیٹھے ہیں یہ انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باعث کا کانسیپٹ جو ہوگا اس پہ بھی آرگومنٹس ہونے چاہیے کہ کیا ایک بیان حلفی کی وجہ سے وہ جج صاحب جو کیس سن رہے کیا ان کو وہ سننا چاہیے یا نہیں، یہ بھی انہی جج صاحب کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا سر۔ مگر واقعہ جو بھی اس بیان حلفی میں اگر یہ صحیح ہے تو یہ ششدر کر دینے والا واقعہ ہے کہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں کسی سوشل چائے پہ اور گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں سے فون اٹھا کے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو کہیں کہ ضمانت نہیں دینا سابق پرائم منسٹر کو اور ان کی صاحبزادی کو، اور اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہو۔ انبلیویبل سے سینیریو ہے ویسے تو، اگر ایسا ہوا ہے تو۔ بالکل سر، میں نہیں سمجھتا، دیکھیے جسٹس ثاقب نثار لوگوں کو ان سے بہت سے شکایتیں ہوں گی، لیکن وہ ایک پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور بہت ہی قابل ہمارے چیف جسٹس تھے، اور ان کی بڑی عزت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ ان کو اس طرح کی بات کہنی بھی تھی، پہلی بات تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ججز اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر انہوں نے کرنی تھی تو وہ یہ کیا ان کو ضرورت پڑی تھی کہ ایک دوسرے، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ان کی زوجائیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خود بیٹھے ہوئے چیف جسٹس گلگت بلتستان، ان کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے رجسٹرار کو فون کیا کہ جج صاحب سے میری بات کراؤ، اور یہ بات کہی کہ جی وہ بیل نہ دیں۔ سر یہ بات میری عقل سے بالاتر ہے سر۔ ویسے اب لازم تو جسٹس رانا شمیم پر ہے نا کہ وہ ثابت کریں، کیونکہ اتنا سنگین الزام ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان سابق پہ لگا ہے، پھر ایک ابھی معزز جج سٹنگ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو اس میں انوالو کیا گیا ہے، تمام اونس جو ہے وہ جسٹس رانا شمیم پر ہی ہے نا کہ وہ اس بات کو ثابت کریں۔ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں، اگر آپ، مجھے نہیں پتا تھا کہ معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت نوٹس کا، بالکل صحیح نوٹس لیا ہے سر۔ یہ جوڈیشری پہ یہ ایک حملہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری جوڈیشری پہ، اس کی انڈیپینڈنس پہ، آزادی، ایکسیس ٹو جسٹس پہ ایک اس طرح سے بات کی گئی ہے، تو اس کو بہت سیریسلی لے کے اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر بات میں صداقت ہے تو جسٹس رانا شمیم کو اس کو ثابت کرنا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر عدالت اپنا اختیار استعمال کرے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ فورم اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے نا، کیونکہ اس وقت وہیں پہ یہ کیس زیر سماعت ہے، اس کی جج کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو فورم یہی ہے اس کا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جی بالکل جی، بیکاز اگر آپ جیسے آپ فرما رہے تھے یہ کیس ان جج صاحب کے سامنے زیر سماعت ہے، تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ لے لیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد بھی اس کے لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، وہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب اس کو دیکھیں، کیونکہ دیکھیں اب ایک بات پبلک فورم پہ آ گئی، سوشل میڈیا پہ چل گئی، ٹی وی پہ چل رہی ہے، مستقل چل رہی ہے، تو اس بات کو ثابت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عدلیہ کے ساکھ کے لیے اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر لوگ دیکھیں، لوگ پھر عدالت پہ، جو ہم لوگ سب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں انصاف جو ملتا ہے وہ عدالت سے ہی ملتا ہے سر۔ اب وہاں بھی اس طرح کی اگر باتوں لوگوں کے دل میں شک آ جائے کہ جی ہمیں عدالت میں انصاف نہیں ملے گا، تو ہمارا سسٹم کولیپس کر جائے گا سر۔ یہ اب سسٹم پہ ڈائریکٹ حملہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جس کو ان کو کچھ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سر۔ اگر بات سچ ہے تو اس پہ بھی ہونا چاہیے، اگر بات غلط ہے تو اس پہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا جسٹس رانا شمیم کو جس وقت یہ واقعہ ہوا، جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود بھی چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے، وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں کہ ضمانت نہیں دینا اور الیکشن تک ضمانت نہیں دینا، یہ ساری چیزیں، تو کیا ایز اے سٹنگ چیف جسٹس رانا شمیم پہ یہ ذمہ داری عائد تھی کہ وہ اس کو رپورٹ کریں، یا اس حوالے سے جو قانونی کارروائی ہے کہ جب چیف جسٹس اتنا بڑا قانون توڑنے کا مرتکب ہو رہا ہے اس ملک کا، تو ان پر بھی کوئی جسٹس رانا شمیم پہ ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی ایکشن لیتے؟ اگر ایک معزز جج وہ بھی چیف جسٹس سر، تو ان کو اس کے خلاف ان کو ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ کمپلینٹ کر سکتے تھے سر۔ اس وقت تو جسٹس ثاقب نثار آنریبل چیف جسٹس پاکستان تھے۔ اگر آپ کو کسی کو شکایت ہوتی ہے تو آپ کا فورم آپ کے آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 209 میں، اس پہ ایک ریفرنس بھیجا جا سکتا تھا کہ جی میں نے یہ بات سنی، ان کے خلاف معزز جج اسلام آباد کے خلاف بھیجا جا سکتا تھا، اس وقت یہ کیا نہیں گیا۔ اب بیان حلفی آ گیا، جب وہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، خود آپ جسٹس رانا شمیم بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اب یہ بات ہوئی ہے، تو یہ 209 کا فورم موجود تھا سر، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سر۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری، بہت امپورٹنٹ آپ کی قانونی رائے دے رہے تھے، اور اس پورے معاملے کے حوالے سے یقیناً بہت تجربہ کار قانون دان ہیں جناب عابد زبیری۔